بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب عزیزان بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال آپ کی طاعت و عبادت کو قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ النصر۔ انشاءاللہ اس سورہ کے پہلے جو ہے اس کے معنی پر پہلے نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس سورہ کی کچھ تلاوت کی فضیلت وہ انشاءاللہ سنیں گے اور اس کے بعد اس سورہ کی جو ہے تجوید سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی تلاوت۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے والے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کی لنک دی گئی ہے، آپ ان ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی درس کی جانب۔ سورۃ النصر۔ جب خدا کی مدد اور فتح کی منزل آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کریں کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورۃ النصر کو نافلہ یا واجب نمازوں میں پڑھے گا، خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا۔ خدا نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہے۔ تو آپ نے اس سورہ کا معنی جو ہے وہ پڑھا اور اس کی تلاوت کی فضیلت بھی سنی۔ آئیے اس سورہ کی جو ہے تجوید سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، پہلی آیت جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہم ورڈ بائی ورڈ جو ہیں اس کی تجوید بتائیں گے آپ کو، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ نہایت مفید ثابت رہے گا۔ جیسے پہلا ورڈ جو ہے اذا جاء، ہم اذا نہیں پڑھیں گے، یہ باریک ہم پڑھیں گے، بلکہ اس میں چونکہ اس میں جو ہیں وہ صفت استفعال ہیں۔ اذا جاء، یہ پوری آیت جو ہے اس میں صفت استفعال ہے، لیکن حرف صاد کے علاوہ سارے حروف جو ہیں حرف استعفال ہیں اور جو صاد ہے اس میں صفت استعالہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی استعالہ کے معنی ہے موٹا اور بھاری آواز میں پڑھنا، لیکن جو استفعال کا معنی ہے وہ ہے باریک پڑھنا، یعنی ہلکا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ۔ اذا کو پہلے ہم جو ہیں باریک پڑھیں گے، اس کے بعد ہے اذا نہیں پڑھیں گے بلکہ اذا، اس کے بعد ہے جاء نصر اللہ۔ یہاں پر جو ہے مد متصل ہے۔ ایک عزیز نے ہم کو سوال کیا تھا کہ یہ مد کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا بیان کیجئے۔ انشاءاللہ جو ہماری کلاسز آنے والے ہیں آن لائن اور آف لائن، ان کلاس میں جب آپ رجسٹر کریں گے تو انشاءاللہ ان میں آپ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، یہ ہے مد متصل، اس کو جو ہے 4 سے 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی باریک آواز میں پڑھیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد ہے نصر اللہ، نصر اللہ، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے، چونکہ را پر پیش ہے اور اس کو جب اللہ سے ملائیں گے لفظ اللہ سے تو اللہ کو بھی جو ہے موٹا پڑھیں گے، چونکہ لفظ اللہ میں بھی تفخیم ہوتا ہے اور را میں بھی تفخیم ہے اور صاد میں بھی تفخیم یعنی استعالہ ہے، ٹھیک ہے۔ نصر اللہ والفتح، والفتح جو ہے یہ ورڈ جو ہے اس میں سارے حروف جو ہیں صفت استفعال ہیں ان میں، لیکن آخر میں جو ہا ہے اس کی تھوڑی بہت آواز آنی چاہیے جب ہم وہاں پر وقف کریں گے، جیسے والفتح، فتح، تھوڑی بہت آواز ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنا ہے پھر والفتح ورأیتن، تو یہاں پر متحرک ہم اس ہا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے دوسری آیت ورأیت الناس، یہاں پر جو ہے واو کو باریک پڑھیں گے لیکن را جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، ور نہیں پڑھیں گے بلکہ ورأیتن، چونکہ را میں تفخیم ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ ورأیتن، آئی کو جو ہے نرمی کے ساتھ ادا کریں گے چونکہ یہاں پر صفت لین ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پڑھیں گے ہم ورأیت الناس، تن، یہاں پر جو ہے گنہ ہے، ادغام غنہ، یہاں پر گنہ ہے اور اس کو ناک میں سے آواز اس کی نکالیں گے اور 2 حرکات کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے۔ ورأیتن، تن، اور یہاں پر
حرف شمسی بھی ہیں چونکہ الف لام یہاں پر پڑھا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ یدخلون فی دین اللہ، ید میں جو ہے قلقلہ ہیں، یدخلون خو کو موٹا پڑھیں گے، فی دین اللہ افواجا، یہ سارے حروف جو ہیں ان میں صفت استفعال ہیں، یدخلون فی دین اللہ، یہاں پر فی دین اللہ جو ہیں اس کو باریک، اللہ کو باریک پڑھیں گے چونکہ یہاں پر ترکیق ہے، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کلی قاعدہ جو ہے اپنے ذہن میں یہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو اللہ کو باریک پڑھنا چاہیے، موٹا نہیں پڑھنا چاہیے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجن افواجا، یہاں پر ہم نے وقف کیا تو یہاں پر وقف ابدال ہوگا اور مادی عوض بھی ہوگا، یعنی یہاں پر جو ہے نون ساکن جو ہے الف میں تبدیل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم پڑھیں گے افواجن افواجا، افواجا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فسبح، فسبح، یہاں پر جو ہے فسبح میں بھی جو ہے حرف ہا حلق سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے وہ مخارج نہیں سیکھے تو ڈسکرپشن میں وہ ہماری ویڈیوز مخارج کی سیریز جو ہے ہم نے اسٹارٹ کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ فسبح، بہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں بہ نہیں ہے، فسبح بحمد، بحمد ربک، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، ربک واستغفر، واستغفر، تاؤ تگ نہیں، اگر تگ پڑھیں گے تو یہاں پر غوف بنے گا، واستغفر، غین کو موٹا پڑھیں گے چونکہ یہاں پر استعالہ حروف ہیں، یہ اس میں صفت استعالہ ہیں، ٹھیک ہے۔ واستغفر، اگر ہم وقف کریں تو واستغفر پڑھنا ہے اور ہا کی تھوڑی بہت آواز آنی چاہیے اور را کو جو ہے باریک پڑھیں گے، واستغفر۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پڑھنا ہے واستغفرہ، فرہ، ہا پر جو ہے اس کو پھر حرکت دینی یعنی پیش ضمہ جو ہے اس پر ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم پڑھیں گے واستغفرہ اگر ملا کر پڑھیں، لیکن جب ہم وقف کریں گے واستغفر انہ، یہاں پر غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہ، جب بھی نون یا میم پر جو ہے تشدید آئے، مشدد ہو تو یہاں پر جو ہے زور سے ان کو پڑھنا چاہیے اور یہاں پر غنہ کے ساتھ انہیں ادا کرنا چاہیے، جیسے اور دو حرکات کے برابر، واستغفر انہ، انہ کان توابا، کانت، انہ میں جو ہے اجواء ضمیر ہے اور یہاں پر ہو نہیں پڑھیں گے، انہو پڑھیں گے چونکہ ہا سے پہلے متحرک حروف ہے اور ہا کے بعد بھی متحرک حروف ہے تو یہاں پر پڑھیں گے ہم انہو کان توابا، کان کو باریک پڑھیں گے، توابا جو ہے وا پر تشدید تو یہاں پر شدت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، توابن، توابا، اصل میں یہاں پر توابن ہے لیکن ہم پڑھیں گے توابا، یہ جو ایک نون ساکن ہے اس کو الف میں تبدیل کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا، وقف ابدال ہوگا، تبدیلی ہو گئی اس میں، اور یہاں پر مادی عوض بھی ہیں دوسرا نام اس کا، ٹھیک ہے۔ واستغفر انہ کان توابا۔ آئیے اس سورہ کی جو ہے تلاوت پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت مفید ثابت رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک بھی شیئر ضرور کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔